الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقال تعالى ورضوان من الله أكبر صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل اور انعام سے ہم تمام کو کئی نعمتوں اور دولتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، الگ الگ قسم کی ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان اللہ نے ہمیں بنایا۔ انسان بھی بہت سارے ہیں، ان انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا۔ ایمان والے بھی بہت سارے ہیں، ان ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب تاجدار مدینہ فخر الموجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہمیں ملے کہ ہمارے پاس جو انعام اور نعمتیں ہیں، ایسی نعمتوں سے اور انعام سے لاکھوں لوگ ہم سے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہم انسانوں سے ایک وعدہ کیا تھا، الست بربکم، اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان رکھتے ہوئے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تم کو پالنے والا نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے جواب دیا تھا، ہاں، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا، ہمیں بیماریوں سے شفا دینے والا، ہمیں مصیبتوں سے نجات دینے والا، ہماری عبادت کے قابل ذات، ہماری پیشانی کو جھکانے سے قابل ذات، وہ صرف آپ کی ذات یعنی رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اسی سبق کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے نماز میں ہمیں یہ ترتیب بتائی کہ نماز کے اندر بار بار اپنے رب کو یاد کرو۔ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب وہاں پر یاد کرایا، کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے یاد کرایا۔ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا، میرا بندہ رکوع میں جانے کے بعد تو اپنی زبان سے سبحان ربی العظیم پڑھ کہ پاک ہے وہ میرا پالنے والی ذات جو بہت بڑا ہے، جو عظیم ہے، جو بڑا ہے۔ رکوع سے بندہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا، میرے بندے تو وعدہ کر کے آیا ہے کہ پالنے والا میں ہوں، ضروریات پوری کرنے والا میں ہوں۔ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ساری خوبیاں اور تعریفیں ہیں۔
رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد بندہ سجدے میں جاتا ہے، پیشانی اپنی زمین پر رگڑ رہا ہے، اپنے اعضاء کو موڑ کر کے سجدے میں زمین پر لپکا ہوا ہے، اس حالت میں بھی بندے کو اللہ نے یہ سبق سکھایا کہ اپنی زبان سے سبحان ربی الاعلی پڑھ، پاک ہے وہ میری پالنے والی ذات جو بہت زیادہ بلند و بالا ہے اور جس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ہر حال میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میرے بندو، دنیا میں جانے کے بعد یہ یاد رکھنا کہ تمہیں پالنے والا، تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا، تمہاری حکومتوں کا نظام بدلنے والا، تمہیں کھلانے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارے بیماروں کو شفا دینے والا، تمہارے زندوں کو موت دینے والا اور پوری دنیا کے نظام کو ختم کر کے قیامت قائم کرنے والا اور پوری دنیا کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ سارے انسانوں کو زندہ کرنے والی ذات وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے بندہ دنیا میں آتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس معاملے کے اوپر بندہ راضی رہے، راضی رہے، زبان سے اپنی خوشی ظاہر کرے، جسم کے عضو سے اللہ کے فیصلے پر رضا ظاہر کرے کہ میں اس پر خوش ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا محبوب بننے کا سب سے اونچا درجہ، کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی رہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ سوال کیا، اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے، وہ سوچے اگر میرا بندہ میرے جو کام ہو رہے ہیں اس سے راضی ہے، میرے بندے کو میں نے جس حال میں رکھا ہے اس سے اگر وہ دل سے راضی ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں، اور میرے بندے کو جس حال میں میں نے رکھا ہے اگر اس حال سے وہ ناراض ہے تو سمجھ لو کہ میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کو راضی ہے کہ ناراض کرنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے اپنے دل کو دیکھنا ہے۔ جب کوئی کام آتا ہے، جب کوئی ضرورت آتی ہے، جب کوئی معاملہ آتا ہے تو بندہ پہلے یہ نمبر پر کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے اندر کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، پوری کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو محنت کا مکلف بنایا ہے، محنت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، نتیجہ نکالنا وہ اللہ نے انسان کو نہیں سونپا، اپنے پاس رکھا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور ایسا بندے نے محنت کی، اتنی ساری محنت کی، پھر بھی یہ نتیجہ ملا، بندے کو اتنی محنت کے بعد بھی ایسا گھٹیا نتیجہ کیوں ملا، اس کا کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور کسی بندے نے کچھ بھی محنت نہیں کی، اللہ نے اس کے لیے کیوں اتنا اچھا نتیجہ نکالا، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بار بار یاد دلایا کہ دیکھو رب میں ہوں۔ قرآن کھولو گے پہلے ہی صفحے پر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا، تمام یعنی آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے، عرش کے درمیان میں، چاہے وہ انسان ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، جانور ہو کہ حشرات الارض زمین کے کیڑے ہو، ان ساروں کا نظام چلانے والی ذات میری ہے اور میں ہی سب کچھ چلا رہا ہوں۔ اللہ نے یاد کرایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو میرا بندہ
مجھ سے راضی رہا اس سے میں راضی ہوں. یہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی. اب آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا راضی ہو جانا دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا دنیا اور آسمان سارے جہاں کی سب چیزوں سے سب سے بڑی چیز, سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جنتیوں کو جنت میں جب ساری نعمتیں مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا اے جنتیوں کیا ابھی بھی کچھ کم پڑتا ہے, کوئی نعمت باقی ہے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے, گھر کے حساب سے تو نے سونے اور چاندی کے بنگلے دے دیے, اتنے بڑے محل دے دیے, بستر اور بچھونے کے حساب سے اپنے ریشم قیمتی باریک موٹے ریشم کے گدے کپڑے تکیے, بیویوں کے حساب سے حوریں دے دی, نعمتوں کے حساب سے ہر طرح کے جو چاہیں گے سب کچھ مل جائے گا, اور غلاموں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کرنے والے مل گئے نوکر کے حساب سے, اور جو جہاں چاہے جس طریقے سے کرنا چاہے ان کی حکومت ہو گئی. تو جنتی کہے گا اللہ اب کیا باقی رہا ہے, سب کچھ تو تو نے دے دیا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندو ان ساری جنت کی نعمتوں سے اور اس جنت سے بڑھ کر کے ایک بہت بڑی نعمت تمہیں دینے کی باقی ہے. وہ نعمت یہ اب میں دے رہا ہوں, وہ نعمت یہ ہے کہ میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا, اس کا اعلان کرتا ہوں اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بندوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندے اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں. میں ایک حدیث ترمذی شریف کی سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہوتا ہے. ابھی الیکشن کا زمانہ چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش آئی, تھوڑے کچھ حالات آئے تو ہم تنگ دل ہو گئے تھے, ہم ٹوٹ چکے تھے, ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی تھی. جس کو قوم کی سماج کی تھوڑی فکر تھی اس کے دل غمگین ہو گئے تھے. تو ایسے لوگوں کو جس کے دل غمگین ہو گئے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے میں ایک روایت لے کر کے آیا ہوں, اور اسی لیے موضوع لے کر کے آیا ہوں کہ اور ابھی تو نتیجے باقی ہے, پتہ نہیں نتیجے کیا آ سکتے ہیں. ایسے نتیجے بھی آ سکتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں, جس سے ہم خوش ہوں گے, اور اس کے خلاف بھی نتیجے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہے کریں گے. کوئی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ نے اعلان کر دیا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہت کی کرسی دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں کرسی کو چھین لیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. سارا ہی نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہمارے بس میں صرف محنت کرنا تھا, ہم نے محنت کر لی بس. اسی محنت کے اوپر اور ہم ٹوٹ چکے تھے, ہم غمگین ہو گئے تھے. اسی غم کو دور کرنے کے لیے میں روایت لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہوتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ جب کسی قوم کو اللہ پسند کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اس سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے. جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے, یعنی اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ روایت یاد رکھے جمعرات کے دن. کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو جائے.
نہ نکالیں. جو ہونا تھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا، جو لکھا تھا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ ہی نے کیا. جس نے اچھا کیا اللہ اس کو اجر دے گا، جس نے برا کیا اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، ورنہ اس کے اس برے کام کا وبال اس کو بھگتنا ہے. اور آگے جو بندے اچھا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو اچھائی کے ساتھ رکھے، اور جن کے برے ارادے ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر کے صحیح راستے پر لے آئے، اور برے ارادوں والوں کے شرور سے اور فتنے سے اللہ ہماری جماعت کی، ہماری سماج کی، ہم مسلمانوں کی اور پوری دنیا میں بسنے والے ہر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں. تو محنتیں بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، نتیجے نکالنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. البتہ کچھ باتوں کی اشکالات ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ہے، دماغوں میں ہے. میں ان اشکالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے جوابات جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میرے اپنے اساتذہ سے، میرے اپنے بڑے علماء سے سنے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان سوالات کو صحیح طریقے سے پیش کر کے ان کے جواب صحیح پیش کرنے کی توفیق دے. ہمارے مرد حضرات کے بھائیوں کے دلوں میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ علماء سیاست میں اور راجکارن میں کیوں آئے ہیں. پہلا سوال بہت اچھا ہے. علماء، اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے نا جس کے، وہیں یہ سوال کرتا ہے کہ یار علماء کو راجکارن اور سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 4 خلیفہ آئے تھے. چوتھے نمبر کے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں طرف جنگ ہو گئی، اور جنگوں میں کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے. پھر سب سے بڑے سیاستداں صحابہ جس نے اپنے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، بہت بڑا راجکارن اور سیاست کے ساتھ کہ اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس ترتیب سے قرآن کے حکم کے مطابق سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ نے جو سیاست کھیل کر کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی تھی اور فیصلہ کیا تھا، تاریخ آج بھی اس فیصلے کو یاد کرتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے وارثوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میدان میں آ کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں اور قوم کو صحیح راستہ بتائیں. دوسری بات، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ سالوں پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا، کچھ زیادہ سال ہو گئے. ہمارے ہندوستان کے یو پی کے صوبہ لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین تھے. میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ کے اوپر تعزیتی مجلس تھی، وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی. پھر سے دوسری مرتبہ اس بات کو میں دہرا رہا ہوں. تو اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا اس وقت خالی ہندوستان نہیں، ملک انڈیا کو چھوڑ کر کے، ہندوستان کو چھوڑ کر کے عرب کی 30 سے زیادہ مسلم تنظیموں کے وہ رکن تھے، ایک ممبر تھے عرب کی. جیسے ہمارے یہاں جمعیت علماء ہند ہے، مسلم پرسنل اللہ ہے، اسی تنظیمیں ایسی 30 سے زیادہ تنظیموں کے وہ رکن تھے، وہ ممبر تھے. ایک ان کے انتقال کے اوپر عرب سے، سعودی سے ایک پورا پلین، راجہ رجواڑا کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پورے کے پورا ایک پلین بھر کر کے میت میں ہندوستان آئے تھے، اور اس کی نماز جنازہ یہاں پر بھی ہوئی تھی. میت یہاں تھا ہندوستان میں، وہاں حرم شریف میں عرب میں ایک جگہ کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ ہوئی تھی. یہ امام شافعی کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں.
ہمارے ابو حنیفہ کے نزدیک جنازہ سامنے نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسرے امام کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور چونکہ وہ دوسرے اماموں کو ماننے والے ہیں، اقتدا کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اتنے بڑے عالم تھے، ان کا ایک قول سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اگر علماء، قوم کے رہبر، عالم لوگ، مولوی صاحب لوگ اگر تہجد پڑھ کر کے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے رہے اور سیاست اور راجکارن میں نہیں اترے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ قوم کو فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھنا نصیب نہیں ہوگی۔ پھر سے اس بات کو دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں سوال نہ رہے کہ علماء راجکارن اور سیاست میں کیوں اترے۔ کیا کہا تھا؟ اگر علماء اپنے گھر کے کونے میں تہجد پڑھ کے بیٹھے رہے اور امت کے درمیان نہیں اترے سیاست اور راجکارن میں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ امت کو فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور آج ہو گیا۔ آج ظالم حکمران علل اعلان منچ کے اوپر سے یہ مائک پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مسجدوں کو مندر بنانا ہے تو ہمیں ووٹ دو۔ اس لیے علماء کو میدان میں آنا پڑا، آنا پڑے گا، علماء کو میدان میں رہنا پڑے گا۔ رہی بات یہ کہ کچھ بھائیوں کی طرف سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، فلاں نے یہ غلطی کر دی، فلاں مولوی صاحب نے یہ غلطی کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس غلطی کو ہمارا مسلمان بھائی غلطی سمجھتا ہے اس کو شریعت کی نظر میں دیکھے کہ کیا وہ غلطی ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کو اپنے دماغ میں وہ غلطی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ شریعت کے اعتبار سے صحیح ہو، ہمیں کیا مانا؟ سوال کرنے والا، اشکال کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ اشکال کرے؟ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کیا سوال کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، کبھی کبھار عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ عالم انبیاء کے وارث ہے، محمد الرسول اللہ کے وارث ہے۔ جب ہمارے نبی سے غلطی ہوئی ہے تو ہم علماء سے غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، عصر کی نماز کے اندر 3 رکعت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ تیسری رکعت پر پیچھے مجمع میں بہت بڑے صحابہ تھے، ہمت کس کی ہوئے کہ لقمہ دیوے؟ نبی تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مقتدیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا الفاظ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی یا پھر یہ کہ آپ بھول گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کلن ذالک لم یکن، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو تو ایسا تھا کہ میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے۔ تو پیچھے پہلی صف میں بڑے اکابر صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کچھ تو ہوا ہے، اس لیے کہ رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں بھول چکا تھا، آپ نے 4تھی رکعت بھی پڑھائی، وہ نماز کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر، آپ نے سجدہ سہو بھی کیا کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول سے کوئی بھول ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول سے بھول کیوں ہوتی ہے؟ سوال ہوتا ہے وہاں پر بھی، کیوں بھول ہوتی ہے؟ کیوں تو فرشتے رہبری کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھول اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے سبق ملے کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو تمہیں اس کا دفع یہ کرنا ہے، اس کا علاج یہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے جب غلطی ہوتی ہے تو وارث الانبیاء، اور وہ بھی 1450 سال کے بعد آنے والے علماء، اس سے تو غلطی ہوگی ہی، لیکن اس کی غلطی کو اچھالنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، میرے بھائیوں، حضرت گنگوہی نے کہا تھا، دوسرے علماء نے کہا تھا، اگر کوئی شخص کسی عالم کی برائی کر رہا ہے، کسی عالم کی برائی کر رہا ہے، ان کی قبر کھول کر کے دیکھ لو
اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی مسجد اور جماعت کے ساتھی نے مولانا الیاس صاحب پاس کے جا کر کے شکایت کی کہ حضرت ہمارے امام صاحب نماز پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں اور مسجد اور جماعت میں نہیں بیٹھتے، گش میں نہیں بیٹھتے، ایسی شکایت کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے مسلمان بھائی، میں نے یہ دعوت کا کام اس لیے شروع نہیں کیا تھا کہ تم علماء کی شکایت اور فریاد کرو، توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری موت ایمان کے علاوہ کسی اور کے اوپر آئے، موت سے پہلے تیرا ایمان ختم ہو جائے۔ کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں ہمارے بھائی؟ کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ علماء اپنا کام کرتے ہیں، ان کو کرنے دیا جائے، ان کو روکے نہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے انفرادی مل لیا جائے۔ ہم نے تو دھوکہ یہاں تک دیکھا کہ ہماری ایک بزرگ شخصیت، ایک وہ بزرگ شخصیت جس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 3 دن پہلے تو ہم گئے تھے، ہم نے ملاقات کی تھی، حضرت نے ہمیں صاف کہا تھا کہ میں کوئی رائے نہیں دوں گا، اس لیے کہ رائے دوں گا تو میں لوگوں کے طرف سے طعن و تشنیع کا شکار ہو جاؤں گا۔ کوئی رائے نہیں دی تھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کو ایک دن پہلے ہمارے ذمہ داروں کو چھپا کر رکھنا پڑا کہ ان کے پاس آ کر کے کوئی غلط استعمال نہ کر لیں۔ الیکشن کے دن دوپہر کے موقع پر امیر صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ بھائیوں، رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، دل الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ دل تو مسلمانوں کے ایک ہوتے ہیں۔ اگر دل ٹوٹ گئے اور دل الگ الگ ہو گئے اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک مسلمان بھائی کسی عالم کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے کسی عالم کو بیچ میں لاتا ہے اور علماء میں اختلاف کا راستہ بناتا ہے یا قوم کو توڑنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، بھائیوں اللہ ان کی ساری تدبیروں سے اور سارے داؤ کو جانتا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، جب جس کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے لے گا۔ بہرحال زیادہ میں نہ کہتے ہوئے وقت پورا ہو گیا، بس ایک بات میں کہتا ہوں، آئندہ جمعرات کو ریزل آنے والے ہیں، جو بھی ریزل آئے، جس نے جو کیا، بس ہم اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا ہوا، اب اللہ جو منظور ہوگا کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہے، اللہ ابھی بھی نتیجے چھپے ہوئے ہیں، تیرے قبضے میں ہیں ہمارے لیے، اور ابھی قریباً 91-92 جگہ کے اوپر ووٹنگ باقی ہے ہمارے گجرات میں، صوبائی گجرات میں۔ ہم دعا کریں اللہ ہمارے لیے ایسے حکمران کو لاؤ جو ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہماری دینی تنظیموں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہمارے دعوت کے کام کی حفاظت کرنے والے ہوں اور ہمارے دنیاوی حقوق کو بھی پورا کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو بھائیو دعا کیا کرے تاکہ دل صاف ہو جائے۔ میں نے کچھ مسجدوں کے اندر الگ الگ نمازیں پڑھی، کچھ مسجدوں کے امام بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ہر فرض نماز کے بعد 2 دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمیں حق بتا دے اور حق پر چلا دے، اور باطل بتا دے اور باطل سے بچا لے۔ یہ دعا ہمارے اساتذہ مہینوں سے کرتے تھے، ہمارے بڑے علماء مہینوں سے یہ دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی فیصلہ نہیں کر دیا تھا کہ ہمیں اس کے فیصلوں پر اشکال ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، ایسی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں حق بتائے اور باطل سے بچائے۔ یہ تو ہو گیا، آگے بھی چلنا ہے، اور دوسری ایک دعا کرتے رہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ ہم پر ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اور اے اللہ ہم پر ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے معاملے میں تجھ سے ڈرے نہیں۔ ایسا حاکم مسلط ہونے سے ہمیں بچا لینا۔ یہ دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔